30واں پارہ ہے، سورۃ التکویر، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التکویر ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط اسی ایک مضمون کے حوالے سے ہے کہ جیسے پچھلی سورت کے اندر قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اسی طرح اس سورت میں بھی قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ماقبل صورت میں قیامت کے قائم ہو جانے کی وجہ سے انسان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ قیامت کی وجہ سے اس کے رشتہ دار پر کیا اثر پڑے گا، اور یہاں اس صورت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کی وجہ سے اس کائنات کے نظام میں موجودات پر کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے اس صورت کے اندر اسی حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا سورہ ہود کے مضامین کی وجہ سے، والواقعہ، سورہ واقعہ کے مضامین کی وجہ سے، والمرسلات، سورہ مرسلات کے مضامین کی وجہ سے، سورہ نبا کے مضامین کی وجہ سے، اور سورہ تکویر اذا الشمس کورت، اس سورت کے مضامین کی وجہ سے مجھ پہ بڑھاپا چھا چکا، مجھے بوڑھا کر چکی، کیونکہ یہ صورت وہ ہے کہ انسان کو غم میں ڈالنے والی ہے۔ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ انتہائی سخت مضامین ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے، ہمارے دل آج اتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ہم ان مضامین کو سنتے سنتے کچھ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بیان فرما رہے۔ اس لیے اس سورت کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے، اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، مراد یہ ہے کہ سورج کی جو کرنیں اور شعاعیں ہیں یہ لپیٹ لیے جائیں گے، اور یہ سورج اس ایک سفید ایک ٹکیا سا رہ جائے گا، بس اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ آج یہ سورج ہمیں بہت مختصر نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا، اور اس سورج کا یہ جو اللہ جل شان نے تخلیق فرمائی ہے، اس تخلیق میں اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ سورج اور چاند کے اپنے اپنے مدار ہے، اسی میں یہ چل رہے ہیں اور روز یہ روشنی دے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے دن طلوع ہو رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں، اس کی روشنی لپیٹ لی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورۃ القیامہ کے اندر یہ بات گزر گئی ہے، جبکہ تارے، چمکتے ہوئے تارے یہ بے نور ہو جائیں گے، یہ میلے ہو جائیں گے، کوئی روشنی اس کی باقی نہیں رہ جائے گی، ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا عالم ہوگا کہ قیامت کے قائم ہونے کی وجہ سے کائنات میں جتنے موجودات ہیں اس پر یوں اثر پڑ جائے گا۔ سورج اپنی حقیقت کھو بیٹھے، تارے اپنی حقیقت کھو بیٹھے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ مضبوط پہاڑ جو ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہوا میں اڑیں گے، اون کی طرح، رنگین اون کی طرح اڑیں گے۔ یہ مختلف رنگ کے پہاڑ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسا زلزلہ آئے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی قیمتی چیز وہ گھابن اونٹنی ہوتی تھی۔ ویسے بھی لوگ اونٹنی کو استعمال کرتے تھے، سواری کے لیے بھی، بوجھ اٹھانے کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز اس زمانے کے اندر جب اونٹنی گھابن بن جاتی تھی تو فرمایا 10 ماہ کی گھابن اونٹنی وہ بڑا بادشاہ محسوس ہوتا تھا اور بڑا مالدار محسوس ہوتا جس کے ہاں گھابن اونٹنیاں ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں یہ قیمتی مال بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے ہمیں چھوڑ دیں، آج کے دن ہم پہ جو سختی ہے وہ ہم سے ہٹا دی جائے، ہمیں یہ اونٹنیاں بھی نہیں چاہیے۔ 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں، مراد یہ کہ کیا دنیا کے اندر انسان کے پاس جتنا بھی قیمتی مال ہوگا، وہ سونا اور چاندی، ڈالر اور درہم، وہ پلاٹس اور جائیدادیں، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، بیکار رہ جائے گا، سب کچھ سب بندے بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، مراد کیا ہے کہ یہ جو جنگل کے جانور ہے، چاہے وہ شیر ہیں اور چاہے وہ ریچھ ہے، کئی قسم کے جانور یہ جنگلوں سے نکل کے آبادی میں آ کر پناہ لینا چاہیں گے۔ اتنی ہولناکی ہوگی جس طرح دنیا کے اندر کہیں پر سیلاب آ جائے اور پانی کے اندر سانپ بھی اور انسان بھی ایک چپر پہ پناہ لیتے ہیں، نہ سانپ انسان کو ڈستا ہے نہ انسان سانپ کو، ہر ایک کو اپنی فکر لگی رہتی ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ یہ حیوانات، یہ جنگل کے اندر رہنے والے جانور، یہ درندے، یہ سب گھبرا جائیں گے اور ایک جگہ جمع ہو کے پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب یہ دریا گرم کیے جائیں گے، جس طرح دنیا کے اندر پانی کو جوش دیا جائے تو وہ پانی بھاپ بن کے ہوا میں اڑ جائے، ختم ہو جائے، ایسے یہ سمندر اتنے گرم کیے جائیں گے کہ یہ ہوا میں اڑ جائیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا۔ اسے فرمایا اس سمندر کے نیچے آگ ہے اور اس آگ کے نیچے اور پانی ہے۔ اللہ جل شانہ آسمان سے جب سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے اور یہ تارے نیچے گر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، یہ سب کچھ نیچے گر کے یہ زمین میں جتنا پانی ہوگا ہر جگہ بلاسٹ ہو جائے گا اور آگ لگ جائے گی۔ میں کہ یہ سمندر جب گرم کیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جوڑے جوڑے ملا دیے جائیں گے، مراد کیا، نیکوکار کو نیکوکار کے ساتھ ملا دیا جائے گا، بدکار کو بدکار کے ساتھ ملایا جائے گا، شرابیوں کو ملایا جائے گا، زانی کو زانیوں کے ساتھ ملایا جائے گا، سود کھانے والے کو سود کھانے والوں کے ساتھ ملائے جائیں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے نمازی نمازیوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، حج کرنے والے حج کرنے والوں کے ساتھ جوڑے جوڑے سارے ملا دیے جائیں گے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ وہ ظلم و ستم کی کہانی کہ عرب کے اندر جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ جب کسی کو اطلاع دی جاتی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے، ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ بن جاتا اور ذلت چڑھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اندر اندر غم گھٹتا رہتا تھا اور شرم کے مارے باہر بھی نہیں نکلتا تھا اپنے گھر سے، اور بعض اوقات شرم کے مارے اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا تھا، اور بعض لوگ اس گھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو اس بچی کو لے کر زندہ زمین کے اندر درگور کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچوں کو اللہ پاک اٹھائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں وہ قتل کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور شاعر عرب کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شاگرد فرزدق،
اس کا دادا ہے، یہ تابعی ہے اور اس کا دادا ہے وہ صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا ہے۔ جب مجھے پتا چلتا کہ فلاں گھر میں بچی پیدا ہو گئی اور اس کا والد اس کو زندہ درگور کرنا چاہ رہا ہے، تو میں جا کے اس کو 2 گابن اونٹیاں دیتا تھا، 1 اونٹ دیتا تھا، اس کے پاداش میں اس کو چڑھا لیتا تھا۔ تو مجھے اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا اللہ نے آپ کو جو اسلام کی دولت سے نوازا یہ کچھ کم ہے تو اسی کی برکت ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، ہر بندے کو اپنا اعمال نامہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ہر بندہ انتظار کرے گا۔ 3 مواقع ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اولاد، والدین، میاں بیوی، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک موقع وہ ہوگا جب صحیفے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور بندہ انتظار کرے گا کہ یہ صحیفے خود بخود آئیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ ایک جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا اور جب بندہ پولیس رات پہ گزرے گا، اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ میری جان بچ جائے، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان سے کال کو اتار دیا جائے گا، جیسے جانور کے اوپر کے کال کو اتار دیا اندر سارا نظر آ جاتا ہے کیا ہے حقیقت میں، ایسے ہی آسمان سے کال اتار دیا جائے گا، یہ آسمان دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور اندر سب کچھ نظر آ جائے گا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، اور یہ آسمان ٹوٹ جائے اور یہ پھٹ جائے تو یہ سب کچھ اس کے اوپر کی جو حقیقت ہے وہ کھل جائے گی اور سامنے آ جائے گی۔ اللہ کا عرش اور اس کو جتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں یہ سب کچھ نظر آ جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ سارے وہ واقعات ہیں کہ قیامت کے دن کے واقعہ ہونے کے ساتھ اس کائنات کے نظام پر مرتب ہوں گے، لہذا جب یہ سب کچھ ہوگا انسان اس وقت پہچان لے گا، جان لے گا ما احضرت، میں نے کیا آگے حاضر کیا ہوا ہے، میں دنیا میں کون سے کارنامے سر انجام دے رہا تھا، آج میرے سب کچھ سامنے ہو جائے گا۔ تو نے جوانی میں، تو نے بڑھاپے میں، تو نے تنہائیوں میں، تو نے مجمع کے اندر، تو نے اکھیرے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں کیا کیا ہوا ہے، تمہارے سارے اعمال وہ سارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انسان کے آگے بھیجے ہوئے سارے اعمال وہ پیش کیے جائیں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا روح پرواز کر لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، یہ بندہ آگے کیا بیچ چکا ہے اپنے لیے، اور لوگ کہتے ہیں ما اخرا، لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے، اپنے ورثاء کے لیے کیا چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس لیے بندہ روز کے اعمال، بلکہ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو روز غور کر لیا کرو، فکر کر لیا کرو کہ کل کے لیے کیا آگے بھیج دیا ہے، کل کہاں جانا ہے، کل اپنے دکان پہ جانا غیر یقینی، کل اپنے آفس میں جانا غیر یقینی، کل اپنی زمین پہ جانا غیر یقین، اپنے کاروبار پہ جانا غیر یقین، کل اللہ کے پاس جانا یقینی ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے آگے کیا بھیج دیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک بندے سے عرض کریں گے قیامت کے دن میں نے تمہیں دنیا کے اندر اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے اس کو اور بھی بڑھا دیا تھا، جتنا آپ نے دیا تھا میں اور بھی بڑھا کے چھوڑ چکا ہوں، بس مجھے ایک مرتبہ موقع دے رہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اللہ پر نہیں ابھی کہاں ہے، اور جی میں پیچھے چھوڑ کے رکھا ہوں، میں نے بہت زیادہ بڑھا کے رکھا ہوا تھا۔ آج دنیا کا ہر انسان مال کے بڑھانے میں لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ جمع کرا لو، آگے کتنا بھیجا ہوا ہے یہ انسان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اسے فرمایا علمت نفس ما احضرت،
ہم نے آگے کیا حاضر کیا ہوا ہے؟ نمازیں حاضر کی ہے، تلاوت حاضر کی ہے، ذکر حاضر کیا ہوا ہے، اچھے اخلاق حاضر کیا ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا کوئی بندہ گناہ کے اڈے قائم کر کے اور گناہ پہ گناہ بیچ رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کو جمع کر رہا ہے، نہ توبہ کر رہا ہے، نہ اپنے گناہ پہ ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، اور یہ کفر اور شرک آگے بھیج رہا ہے، نفاق آگے بھیجا، کیا آگے بھیج چکا ہے؟ علمت نفس ما احضرت، ہر بندہ پہچان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہوا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گامن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا گرم کیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جوڑے جوڑے جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں قتل کیے گئے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان سے کال اتار دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم قریب کی جائے گی اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر بندہ جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہوا ہے۔ صدق اللہ۔